السلام علیکم and good evening everybody, you're watching Crossfire with مہر بخاری. ناظرین، دنیا میں اسلامی ممالک اپنا ایک بلاک بنا کر محکوم کے درجے سے نکلیں، باہمی تجارت کے ذریعے معاشی حکمرانی کے راستے پر گامزن ہوں. یہ خواب بھٹو نے دیکھا تھا. اس کی تعبیر کے لیے اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی. نتیجہ بھٹو کی پھانسی کی صورت میں نکلا. اس خواب کی اگلی کڑی نواز شریف نے دیکھی. وسطی ایشیا کی نئی آزاد ہوئی ریاستوں سے مل کر ECO بنائی اور تجارت کے فروغ کے لیے موٹر وے کا پہلا فیز بنایا. نتیجہ نواز شریف کی جلا وطنی میں نکلا اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے دروازے پر یعنی کہ افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی آ کر بیٹھ گئے کہ جن کے لیے بھٹو اور نواز شریف کا خواب زیر قاتل سے کچھ کم نہیں. پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے اور عمرانیات کے اصولوں کے مطابق مسلم کور اسٹیٹ بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے. اور شاید اب ٹرکی کے عبداللہ گل بھی وہی خواب دیکھ رہے ہیں جو کبھی بھٹو اور نواز شریف نے دیکھا تھا. ٹرکی کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن ہو، پاکستان اپنی ایٹمی حیثیت کا ادراک کرے اور اپنی جغرافیائی بناوٹ کا فائدہ اٹھائے اور مسلم امہ کی امامت کا احیاء ہو سکے. اس لیے ٹرکی 2007 سے سہ فریقی کانفرنس منعقد کر رہا ہے کہ جس سے اس کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان میں ایسا امن قائم ہو کہ جو مسلم امہ کے لیے سود مند ہو، نہ کہ عالمی طاقتوں کے لیے. آج بھی اس سلسلے میں سہ فریقی کانفرنس ہوئی کہ جس میں ہمارے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری، افغانی صدر حامد کرزئی اور عبداللہ گل اپنے اپنے بمائن وفود کے ساتھ شریک ہیں. ٹرکی کی خواہش نیک، اس کا عزم بلند، لیکن اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اور افغانستان میں فتح اللہ گولن کا کوئی بیروکار عبداللہ گل کی شکل میں برسر اقتدار نہیں. افغانستان وہ ہے کہ جو مسلم ممالک کو چھوڑ کر بھارت جیسے ایک ایسے ملک کی گود میں بیٹھا ہے کہ جس کی سرحدیں بھی اس کے ساتھ نہیں ملتی. اور پاکستان وہ خود مختار ملک ہے کہ جو امریکہ کے ڈرون حملے برداشت کرتا ہے لیکن اف تک نہیں کرتا. پاکستان اس قدر آزاد ریاست ہے کہ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا معاہدہ صرف اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ امریکہ بہادر کو برا لگتا ہے. ان حالات میں بھٹو اور نواز شریف کے خواب کے بعد اب عبداللہ گل کے خواب کا حشر کیا ہوگا؟ ہمیں کسی خوشگمانی میں نہیں رہنا چاہیے. آج کے سہ فریقی مذاکرے سے امن کا راستہ نہیں بلکہ ایک اور کانفرنس کی صورت ہی نکلے گی. بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے. ٹرکی کو یہ امید نہیں چھوڑنی چاہیے. ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس وقفے کے بعد مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان سابقہ امیر کاروان امت کے ایک خراب خانے کی کہانی ایک وفاقی وزیر کی زبانی. ہماری منتخب حکومت دن رات جمہوریت کا راگ الاپتی ہے. اس کے نزدیک جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ شاید ووٹ لینا اور پھر 5 سال تک بلا روک ٹوک حکومت کرنا. لیکن ہمارے نزدیک جمہوریت کا مطلب صرف یہ ہے کہ عوام اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے کاروبار ریاست چلائیں اور 5 سال بعد نہیں بلکہ روزانہ کے اعتبار سے خود کو عوام کے آگے جواب دہ سمجھیں. ناظرین، ملک توانائی کے بحران سے گزر رہا ہے اور ہماری منتخب حکومت نے اس بحران سے نکلنے اور بحران کی وجوہات جاننے کے لیے پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی. لیکن یہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ آپ کے سامنے ابھی ہے. یہ دیکھیے، اس خصوصی کمیٹی کے سربراہ کا عہدہ خالی پڑا ہوا ہے بلکہ اسے ملک کے عوام اور جمہوریت دونوں کا منہ چڑھا رہا ہے. یہ کہنا غلط نہ ہوگا. اب لوڈ شیڈنگ کی کہانی کل کی بات تو ہے نہیں. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو بہت دیر ہمارے ساتھ چلے گا. تاہم حکومت نے اس مسئلے پر عارضی طور پر قابو پانے کے لیے کرائے کے بجلی گھروں کا مہنگا منصوبہ بنایا. یہ وہ منصوبہ تھا کہ جو ابھی کاغذ کی شکل میں ہی سامنے آیا تو ایک وفاقی وزیر شوکت ترین کو ڈکار گیا، کیونکہ شوکت ترین وفاقی کابینہ کے وہ واحد رکن تھے کہ جنہوں نے اس منصوبے کو ظلم قرار دیا تھا. راجہ پرویز اشرف کے پاس وزارت پانی اور بجلی کا قلمدان تھا. سو منمانیاں عروج پر رہیں، لیکن ہر عروج کو زوال ہے. ان کے عروج کو ایک رکن قومی اسمبلی نے عدالتوں کی راہداریوں میں گھسیٹا اور اب وہ خود وفاقی وزیر بن کر بھی راجہ پرویز اشرف کے عروج کا زوال بنے ہوئے ہیں. کرائے کے بجلی گھروں کا منصوبہ، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا، بھی ایک وفاقی وزیر کے علاوہ اب تک 60 ارب روپے ہضم کر چکا ہے اور سپریم کورٹ سراپا اس سوال ہے. عدالت نے آج بھی یہ کہا ناظرین کہ اگر یہ منصوبے وفاقی کابینہ کی اجازت سے بھی جاری ہوئے تو جان لیا جائے کہ عدالت ایسے تمام منصوبوں کو منسوخ کر سکتی ہے کہ جو غیر قانونی ہو. اگر شفافیت نہیں تو کچھ قبول نہیں. اب یہ جاننے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہو گئی ہے کہ ان منصوبوں میں کس نے کتنی کرپشن کی ہے، اور یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ہاؤسنگ سید فیصل صالح حیات صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارا ساتھ دینے کو. پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ ابھی تک آپ نے تمام تر الزامات جو ہیں آپ کے راجہ پرویز اشرف کے گرد ہی گھوم رہے ہیں. کیا وہ اکیلے یہ سارے کام کرتے رہے ہیں؟ کسی کو حکومت میں اس کا علم نہیں تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
جیسے مہر آپ کو علم ہے کہ میں نے ستمبر 2009 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک پٹیشن داخل کی تھی، جس میں ایک بڑی کمپریہنسو ایک ڈیٹیلڈ میں نے وہاں پہ ایک رپورٹ پیش کی اس کے ساتھ، جس میں میں نے ڈیٹیل کیا ہوا تھا کہ یہ جو رینٹل پاورز ہیں، منصوبے ہیں، ان میں کیا کیا ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں اور قومی خزانے پہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہے۔ جی یہ میں نے سب اس لیے کیا، اس سے پہلے میں نے قومی اسمبلی میں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک پارلیمنٹری پارٹی کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، میں خود ایک ممبر ہوں اسمبلی کا، تو میرا ایک رائٹ ہے جس طرح باقی ممبروں کا رائٹ ہے کہ ہم اسمبلی میں اس چیز کو اٹھائیں۔ تو اسمبلی میں جب میری آواز جب میں نے اٹھائی اور اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، تو میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں اعلیٰ ترین عدلیہ کو میں اپروچ کروں۔ وہ تو سب صحیح ہے فیصل صاحب، وہاں میں نے یہ ساری ڈیٹیل میں نے وہاں پہ اس کی ذکر کی۔ اب پچھلے 5-6 مہینے میں سچویشن چینج صرف اس طرح ہوئی ہے کہ میں اب اس حکومت کا حصہ ہوں۔ ہماری پارٹی نے مئی 2011 میں اس حکومت کو جوائن کیا تھا، بٹ اس سے پہلے میں سپریم کورٹ پاکستان میں کوئی 30-32 گھنٹے میں اپنی معروضات پیش کر چکا ہوں، اپنی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، اپنی ثبوت کے ساتھ، ایک پورا، جیسے میں نے کہا نا، ایک پورا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں فیصل صاحب، میں نے یہ سب سوال آپ سے میں نے کرنے ہیں، مگر پہلے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ کہ راجہ پرویز اشرف صاحب یہ سولیٹری کرتے رہے یہ کام اور حکومت میں کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی یا ان کے ساتھ ملوث نہیں تھے؟ از دیٹ ایون پاسبل؟ میں آپ کو اس کا جواب اس طرح دے دوں گا کہ آج میں منسٹر ہوں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کا۔ اگر آج میری منسٹری میں کوئی بدعنوانی ہوتی ہے، کوئی غلط کام ہوتا ہے، کوئی ارریگولیرٹی ہوتی ہے، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی غلط کام ہوتا ہے، تو ذمہ داری تو مجھ پہ آتی ہے ایز منسٹر۔ جی اگر اس وقت وزارت پانی بجلی میں ارریگولیرٹیز ہوئی ہیں، غلط کام ہوئے ہیں یا رولز کا وائلیٹ کیا گیا ہے، تو ذمہ داری تو آبویسلی منسٹر پہ آ کے پڑے گی اور اس کا جواب دہ بھی منسٹر ہوگا۔ جی بالکل۔ جمہوری سسٹم میں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہوتی ہے۔ الیکٹڈ گورنمنٹ سے مراد ہے مگر فیصل صاحب، ہوتے ہیں، جو کیبنٹ ہوتی ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے راجہ پرویز اشرف کو کیوں ان کو سنگل آؤٹ کیا، مگر دیکھیے نا، آپ نے عدالت میں بھی ایک اور درخواست دی تھی کہ راجہ پرویز اشرف نے ان معاہدوں میں کروڑوں روپے کی رشوت لی ہے، جس میں سے رقم کا ایک بڑا حصہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں، غالباً یہ آپ کو آئی ڈونٹ نو کس نے بتایا، میں نے ایسی کوئی درخواست نہیں دی۔ میری درخواست کسی کی ذات کے خلاف نہیں تھی۔ میری درخواست یہ تھی ان شارٹ کہ یہ جو رینٹل پاور کے منصوبے ہیں، جن پہ اس وقت انیشلی کوئی $5 ارب، $5 بلین، آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو 400 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستانی حساب سے، کہ اس پہ یہ خرچ ہونے کے جا رہا ہے 5 سال میں۔ یہ ملک پہ ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، اس سے ملک کی اکانومی تو پہلے تباہ ہو چکی ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رینٹل پاورز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس ملک میں، ہمارے پاس وافر بجلی موجود ہے، ہمارے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی موجود ہے۔ بالکل۔ یہ رینٹل پاور منصوبے جو ہیں، ان کو کسی طریقے سے بھی آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ میں نے کسی پہ الزام نہیں لگایا تھا، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ اس میں یہ جو منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اس میں خدشہ ہے۔ اچھا، تو آپ نے پھر یعنی راجہ پرویز اشرف کا نام بھی محض اس لیے لیا تھا کیونکہ وزارت ان کی تھی؟ آپ کے پاس آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان نے بھی پیسے کھائے ہیں یا کوئی اور بڑے بھی ہیں؟ بیکاز اگر آپ کو یاد ہو فیصل صاحب، پرانی بات نہیں ہے، 1 سال پہلے آپ میرے ساتھ ہی شو کر رہے تھے اور آپ کے کوٹ ان کوٹ ورڈ سے اس میں بہت بڑے بڑے مگرمچھ ہیں۔ کیا آج آپ کی خاموشی آف کورس نیچرلی آپ کی نئی الائنس کی وجہ سے تو نہیں، اور آپ نے اسی کے پر سوال پھر اٹھتا ہے یہی نا کہ آپ نے اس حکومت پر بدعنوانی کے بھی الزامات لگائے تھے، بلکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ انہیں یہ بلڈ سکرز کا لقب دیا تھا، پھر آپ خود انہی بلڈ سکرز کے اندر شامل بھی ہو گئے اور آج شاید خاموش بھی اسی لیے ہیں۔ ہم جب شامل ہوئے تھے اس کے 3-4 وجوہات تھیں۔ پہلے یہ تھی کہ ہم نے سیاسی استحکام دینا ہے اس سسٹم کو، سیکنڈلی گڈ گورننس کو ہم نے انکریج کرنا ہے، اور تیسرا عوام کو ریلیف دینی ہے۔ اور میں آپ کو اس کا جواب اس طرح دوں گا، اگر میں نے ان چیزوں سے محروم ہونا ہوتا تو آج میں کابینہ کا حصہ ہوں، میں بڑی آسانی سے اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کر سکتا تھا۔ آپ نے کوشش تو کی تھی، کہہ سکتا تھا آنریبل سپریم کورٹ کو، میں نے قطعاً کوشش نہیں کی۔ یہ سچ نہیں ہے کہ کابینہ میں شامل ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اپنی درخواست ملتوی کرنے کی بھی استدعا کی تھی؟ از دیٹ ناٹ ٹرو؟ جی بالکل، وہ اس لیے کی تھی کہ میں ملک سے باہر تھا اور مجھے سپریم کورٹ نے اسی کیس میں سمن کیا۔ میں نے اپنے وکیل کے ذریعے یہ وہاں پہ درخواست دی کہ جی اس کو میں اگلے ہفتے واپس آ رہا ہوں ملک میں، اس کو اگلے ہفتے تک پوسٹ پون کر دیں۔ تو میں نے تو اسے
جان چھڑانے کی کوشش نہیں کی. میں نے تو کہا کہ 1 ہفتے کی مجھے مہلت دیں آپ, کیونکہ میری انٹرنیشنل کمٹمنٹ تھی, اس لیے میں ملک سے باہر گیا ہوا تھا. اور آج بھی میں نے جو بات کہی ہے, دیکھیں ہماری پارٹی اور میں بڑا کلیئر اس بارے میں کہ ہم نے گڈ گورننس کو فروغ دینا ہے. ہم نے ہر قسم کی جو بدعنوانی ہے اس کی ہم نے اس کو جڑ سے ہم نے اکھاڑنا. اس کا میں آپ کو مثال ایسے بھی دوں گا کہ میرے ہی منسٹری میں ایک زمین خریدنے کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا, جس کا سپریم کورٹ پاکستان نے میرے وزیر بننے سے پہلے ہی ایک سو موٹو ایکشن لیا ہوا تھا. اور میں خود سپریم کورٹ کے سامنے, یہ غالباً جون جولائی کی بات ہے, میں خود پیش ہوا, حالانکہ مجھے پیش ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی, نہ مجھے انہوں نے سمن کیا ہوا تھا. اور میں نے کہا جا کے وہاں پہ کہ جی یہ جو زمین خریدی گئی اس میں گھپلے ہوئے ہیں, اس میں بدعنوانیوں کا خدشہ ہے, اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جی اس پہ ڈیٹیلڈ ایک انکوائری کی جائے اور جو بدعنوان لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اپنی منسٹری کے خلاف چارج شیٹ پیش کر رہا ہوں. ایک حقیقت ہے, ایک بدعنوانی ہوئی ہے, میرا کام ہے ایز منسٹر کہ اس کو میں منظر عام پہ لے کے آؤں اور اس کی تحقیق کروں. اور یہی میں سمجھتا ہوں منسٹری آف واٹر اینڈ پاور جو رینٹل منصوبوں کی اس وقت مدر ہے, جس کی وہ جو اس کی یہ منصوبے اس کی بیوی ہیں, ان کو چاہیے کہ فیکٹس کو بڑے واضح طور پہ سامنے لے کے عوام سے کچھ چھپا کے نہ رکھیں. بالکل. اچھا فیصل صاحب, میرے پاس وقت کی قلت ہے, میں آپ سے 2-3 اسپیسیفک کوشچنز پوچھوں گی. ایک تو راجہ پرویز اشرف آن ریکارڈ آ کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ فیصل صالح حیات کا کیا کردار ہے, اس کا کیا کیریکٹر ہے, جب وہ اتنے مجھ پہ الزام لگاتا ہے, میرے لیڈروں کو مگر مچ کہتا ہے اور پھر ہماری کابینہ میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. جناب مجھے بڑی آج توقع تھی آپ کھل کے بات کریں گے, مگر جن مگر مچوں کا آپ ذکر 1 سال پہلے کر رہے تھے, آج مجھے لگتا ہے وہ مگر مچ نہیں رہے. مگر ہنس دیا آپ, کیا یہ بات صحیح ہے؟ پھر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ خاموشی ذرا سی اپنا لوں گا حصہ بن کے کابینہ کا؟ میں پرویز اشرف صاحب کی بات کا جواب اس لیے نہیں دینا چاہتا ہوں, وہ بیچارے اب ہیں, اب وہ آئی ڈونٹ نو ڈپریشن کا شکار ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا, اگر میں نے کسی کا نام چھپانا ہوتا, میں نے پیچھے ہٹنا ہوتا اپنے اس اسٹانس سے, اپنے اس اصولی موقف سے جو میں نے 2 سال پہلے اپنایا تھا, تو میں کیوں دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہو رہا ہوں؟ میں ایک بار پھر میں نے 3 دن وہاں پہ لگاتار معروضات پیش کی, اور میں شکر گزار ہوں آنریبل سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے میری معروضات کو. جی اچھا, یہ مگر مچ کون ہے؟ اور فیصل صاحب یہ مگر مچ کون ہے؟ یہ تو اب دیکھیں, میں اس وقت میں کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن کیونکہ اس وقت یہ کیس سب جوڈس ہے, سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, اور آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اور جو دوسرے آنریبل جج ہیں انہوں نے بہت سارے کمنٹس اس پہ دیے, آبزرویشن دیے ہیں. اگر میں اس پہ کوئی کمنٹ دوں گا تو شاید یہ مناسب اس وقت نہیں ہوگا, لیکن جب کیس ختم ہو جائے گا آپ مجھ سے سوال کریں گی تو میں شاید آپ کو اپنی ذاتی رائے ہے میں دے سکوں. جی, اور ایک اور آخری سوال آپ سے فیصل صاحب, یہ پانی اور بجلی کی وزارت کے وکیل جو ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب, انہوں نے آج یہ کہا کہ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA کے سابق چیئرمین کے خلاف بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرنے پر سپریم کورٹ نے کارروائی کا حکم دیا تھا, لیکن آپ نے انہیں اپنی وزارت میں سیکرٹری تعینات کر دیا, اور آج بھی اب بھی آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کامران لشاری کو آؤٹ آف ٹرن الاٹمنٹس کے حوالے سے متنبع بھی کر رہا ہے. تو کیا آپ نے ایک قسم کی پالیسی کرپشن نہیں کی ایک ایسے مشکوک کردار کے شخص کو اپنے ساتھ لگا کے؟ جب طارق رحیم صاحب نے جو بات کہی ہے, جب ان کے پاس رینٹل پاور اور اس پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے ان کو ملتا, تو وہ دوسری طرف اپنے آپ کو مرکوز کر لیتے ہیں, جس طرح آج انہوں نے بات کی. مجھے کوئی ایسا سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مجھے ملا جس میں مجھے یہ نظر آیا ہو کہ کامران لشاری صاحب کو کسی جگہ پوسٹ نہیں کیا جانا. اور اس سے بڑھ کر بات میں آپ کو عرض کروں گا کہ میں منسٹر ہوں, منسٹر کی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ سیکرٹری کو پوسٹ کرے, یہ اختیار کسی اور کے پاس ہے سیکرٹری کو کسی منسٹری میں پوسٹ کرنے کا, گریڈ 21-22 کے افسروں کو پوسٹ کرنے کا. اس لیے یہ کہنا کہ جی میں نے کسی کو پوسٹ کروایا ہے یہ صحیح نہیں ہے. اور دوسری آپ نے کیونکہ یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ نے متنبع کیا ہے کامران لشاری صاحب کو, یہ ہمارے اسٹیٹ کے ہاؤسز کے کیس میں کوئی متنبع نہیں کیا. انہوں نے ایک انفارمیشن مانگی تھی ہم سے, ہم نے انفارمیشن ان کو دے دی. بلکہ سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے جب ہیئرنگ ہو رہی تھی ہمارے اسٹیٹ آفس کے حوالے سے, تو ہمارے اسٹیٹ آفس کی تعریف کی, ہماری منسٹری کی تعریف کی. جی اچھا, میرا پاس وقت ختم ہے بالکل. فیصل صاحب ہاں یا نا میں اس کا جواب دیجیے گا, بالکل وقت ختم ہے, ہاں یا نا میں جواب دیں گے. جو کرپشن راجہ پرویز اشرف نے کی یا جو ان کی وزارت میں ہوئی, کیا آپ کے نزدیک صدر مملکت آصف علی زرداری کو اس کا علم تھا؟ ہاں یا نا؟
میں اس بارے میں کوئی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں سبجیکٹس کیس ہے سر. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. فیصل صالح حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وفاقی وزیر ہیں. آج وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ بہت چیزوں پہ خاموشی اختیار کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. ناظرین, جانے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ حکم ہے کہ اکبر بگٹی کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے, وہ پرویز مشرف ہیں یا شوکت عزیز یا پھر بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ جام یوسف. بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں وفاقی حکومت اور اس کے اداروں سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اکبر بگٹی کے قتل میں ملوث یہ ملزمان جس ملک میں بھی پناہ گزیر ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں ادھر کی ان سے رابطہ کیا جائے. جن ممالک کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کے معاہدے موجود ہیں ان سے یہ ملزم اپنی تحویل میں لیے جائیں, اور جن ممالک کے ساتھ ایسے معاہدے وجود نہیں رکھتے وہاں انٹرپول کی مدد کے ذریعے ان کو گرفتار کر کے پاکستان لایا جائے. حکم طویل بھی ہے اور صاف بھی, لیکن جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جناب جسٹس عبد القادر مینگل کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف اکبر بگٹی کو قتل کرنے سے بھی بڑا ایک جرم جو ہے وہ 2 مرتبہ کر چکے ہیں, اور ان کی عدالت سے بھی بڑی عدالت انہیں غدار وطن بھی قرار دے چکی ہے. یہ جرم آئین شکنی کا ہے جو اب ثابت بھی ہو چکا ہے, لیکن کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر پایا. تو اکبر بگٹی کے قتل کیس معزز ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ کون سنے گا, کون اس پر عمل درآمد کرے گا؟ وہ حکومت کہ جو انہیں گارڈ آف آنر دلوا چکی ہے, یا جو آپ کے سامنے ہی ہیں ان کے جو ہیں وہ سنگین جرائم پر انہیں ہمیشہ لگتا ہے کہ تحفظ فراہم کرنا چاہتی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس پاسبل. اس حکم پر عمل درآمد کبھی نہیں ہوگا, خواہ بلوچ چیختے رہیں یا پھر انصاف کی دہائیاں دیتے ہوئے ان پر مرگ کی کیفیت بھی طاری ہو جائے. شاید کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں زبردستوں اور آئین شکنوں کے محافظ بہت سے ہیں. بریک لیجیے. کرکٹ کا کھیل بھی کتنا عجیب ہے. کبھی ایک گیند کسی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کر دیتی ہے تو کبھی وہی ایک گیند باؤلر کو کٹہرے میں پہنچا دیتی ہے. 28 اگست 2010 کو برطانوی جریدے نیوز آف دی ورلڈ نے 3 پاکستانی کھلاڑیوں پر سپاٹ فکسنگ کے الزامات لگا کر دنیائے کرکٹ میں تہلکہ مچا دیا تھا. اور آج لندن کی کراؤن کورٹ نے کیس کی سماعت کے 20ویں روز فیصلہ سنا دیا ہے, جس کے مطابق سلمان بٹ اور محمد آصف پر کرکٹ کرپشن اور دھوکہ دہی کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں. ناجائز رقم قبول کرنے کے جرم میں انہیں 7 سال اور دھوکہ دہی کے جرم میں 2 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. جبکہ پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف کرنے والے محمد عامر اور ایجنٹ مظہر مجید کو کل عدالت میں طلب کیا گیا ہے, جن کے متعلق ماہرین کا خیال ہے کہ ان کو صرف علامتی سزا سنائی جائے گی. اس سے پہلے بھی آئی سی سی کا غیر جانبدار ٹریبیونل بھی 5 فروری کو سپاٹ فکسنگ کے الزامات کے تحت محمد عامر پر 5 سال, محمد آصف پر 7 سال اور سلمان بٹ پر 10 سال کی پابندی عائد کر چکا ہے, جس کے خلاف سلمان بٹ اور محمد عامر ثالثی عدالت میں اپیل بھی دائر کر چکے ہیں. لگتا یوں ہے کہ کرپشن جس کے الزامات پہلے صرف سرکاری ملازموں اور سیاستدانوں کے سر ہوتے تھے, اب ہمارے کرکٹر بھی اس اہم کام میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. چلیں ابھی بھی موقع ملا کہ سیاستدانوں سے ہٹ کے کسی اور کی کرپشن کی بھی بات کریں. اٹ از ناٹ اے ویری ہیپی ڈے فار پاکستان ایٹ آل. وی ریمبر عمران خان سیئنگ نیور ہیو آئی سین اے بیٹر نیو بال بولر دین محمد آصف اینڈ آئی ہیو نیور سین اے بیٹر ٹیلنٹ ایٹ دا ایج دین محمد عامر. اور یہ ملا ہمیں. تھوڑی دیر پہلے آپ کو دنیا نیوز بھی دکھا رہی تھی خصوصی وہ فوٹیج جو ہمارے خاص نمائندے نے لنڈن میں لینے کی کوشش کی ان دونوں سے بات کرنے کی. دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم الطاف صاحب, چیف آپریٹنگ آفیسر پاکستان کرکٹ بورڈ. سلیم صاحب السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. مجھے بتائیے کہ محمد عامر ہوں, سلمان بٹ, محمد آصف, یہ 3 تو پکڑے گئے. پاکستان ٹیم کرپشن میں یہ پہلا نام تو ہے نہیں. وقار یونس بھی ہیں, وسیم اکرم بھی ہیں, سلیم ملک, عطاء الرحمان, یہ سارے نام پہلے بھی آ چکے ہیں. پچھلی پود بھی کرپٹ, نئی پود بھی کرپٹ. یہ سلسلہ کیسے رکے گا جناب؟ انٹرسٹنگ کوشچن. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ پہلی دفعہ سامنے آیا تھا
This was way back, Maha, I'll take you back. It came as a news item in 1995. न्यूज़ के एक रिपोर्टर हुआ करते थे, उन्होंने ये स्टोरी छापी कि वन मैच particularly Pakistan versus Australia in the Singers Trophy in Sri Lanka is fixed. जी. उस पे उन्होंने he also mentioned the amount of money. Nothing happened to that. Then ये जब 99 के बाद when you lost the final, तो फिर ये शुरू हो गया किस्सा. And आपने जजमेंट भी देखी होगी कयूम साहब की, where Salim Malik was penalized and so was Ataur Rahman. But Ataur Rahman मैच फिक्सिंग पे पर उनको तो पर्जरी पे उन्होंने किया और बाकियों को दीगर फाइन किया. यानी हमने कभी सीरियसली नहीं लिया इस इशू को. तो मुझे अल्ताफ साहब ये बताइए, एक तो हमारे साथ आमिर सुहेल साहब भी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर लाइन पे मौजूद हैं. आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम. अभी आपसे भी एक सवाल पूछूंगी, मगर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ सलीम अल्ताफ साहब के जिन प्लेयर्स पे आज भी शक का इजहार किया जा रहा है, वो अकमल ब्रदर्स हों, कामरान और उमर अकमल वगैरह, इनके अकाउंट्स क्यों नहीं चेक किए जाते? हम खुद तफ्तीश क्यों नहीं करते? ये काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद नहीं कर लेना चाहिए? I think ये जो इशू है of match fixing and spot fixing, I think the PCB management has been found deficient in exercising control over that. वो जैसे कहते हैं ना जी, आप you mull over the subject. Now that's not going to happen. जी. ये एक दफा सामने आ गया है, इसके आप ये देखिए आगे क्या होता है. We need to see. For the time being, अभी आपके 2 players are in the dock. The other 2 players, वो जो एक player है आमिर और उसका जो एजेंट है वो भी आ रहे हैं कल सामने. And I don't know what kind of a punishment they're going to. You're talking of 2 to 7 years now. That's a very severe punishment. मुझे तो ये नहीं समझ आती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा जनाब? पूरी दुनिया भर में हम जलील हो रहे हैं. We are making international headlines and not for the right reasons. So when are we going to learn? कब एक्शन में आएंगे? I think it's about time that the new chairman अब install हो गए. Again, अगर आप वापस जाएं तो I think the governance issues जो हैं भट्ट साहब की tenure के, they're far, इन्होंने अब let's get back to that the Lord's Test match जब ये News of the World की निकली थी. ना स्टोरी छप गई. आईसीसी ने कहा कि जी इन प्लेयरों को आप should not be included in the ODI squad. आप तभी घर बटा देते. बिल्कुल रखेंगे. आप तभी घर बटा देते और अपनी तफ्तीश शुरू कर देते. ये काम आईसीसी को करना था. आप use what जी exactly Maha, what they should have done was कि जी ये said कि right, there is a suspicion of some something that has happened. These players are इनको हम withdraw कर लेते हैं and start an own investigation. You did not do that. बिल्कुल. The second question was if this was going on, what was the tour management doing? Now जो हमारी information मिल रही है कि जी tour management भी वो जो agent साहब थे उनके साथ खाने वाने खा रहे हैं, using his vehicles, maybe going to his house and so on and so forth. The question is, Pakistan Cricket Board, what did the tour management do? What did the PCB management do? Zilch. What they did was मैं तो कहती हूँ जनाब, I'm sorry to say अल्ताफ साहब, इंतजामिया को अंदर करना चाहिए. आमिर सुहेल साहब आपकी जानिब आती हूँ. आज बहुत दुख हो रहा है सबको. हमारी माएँ झोलियाँ उठा के दुआएं करती हैं. ये हमारे मुल्क के हीरोज हैं, ये नौजवान हैं और ये हरकतें हो रही हैं. मैं आपसे जानना चाह रही हूँ क्या आज भी मैच फिक्सिंग हो रही है? देखिए, अगर आप इंटरनेशनली देखें, आपने ये देखा कि पिछले दिनों वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स थे, उन्होंने सर्व किया बैन. साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स, ये पूरी दुनिया में चल रहा है. आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तो नेग्लिजेंस है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है अब स्ट्रांगली जो है आईसीसी को भी टेक ऑन करना चाहिए कि ये हर किसी को कह देते हैं जी कि हमने हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है, वी आर द वर्ल्ड बॉडी, बट दे हैव फेल्ड एज अ वर्ल्ड बॉडी. दे हैवंट बीन एबल टू इम्प्लीमेंट थिंग्स. आप ये देखें कि आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट जो है उसके ऊपर लाखों पाउंड जो हैं साल के खर्च होते हैं, मिलियंस ऑफ पाउंड. बिल्कुल. लेकिन वो क्लेम करते हैं कि जी हमने इसको कंट्रोल किया हुआ है, बट एवरी डे यू हियर अ न्यू स्टोरी. ठीक है, हमारे मगर ना वही बात होगी ना आमिर सुहेल साहब, किस तरीके से आंखें दिखाएं आईसीसी को? अपने गिरबान में तो झांकें, किस हैसियत से, किस शक्ल से जाके उनको आड़े हाथों लें? देखिए, इसमें हम सारे जो है एक चीज जो है वो मिस कर रहे हैं. वो ये, जब मजहर महमूद ने अपना आर्टिकल लिखा था तो उसने कहा था कि ये स्कोप और ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने प्रोवाइड किया है, और उसके बाद वो इसके पीछे लगा है. और आज तक हम लोगों ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि वो कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर है ये जिसने इन्फॉर्मेशन दी, जिसने पाकिस्तान का नाम खराब करवाने में इतना बड़ा किरदार प्ले किया.
آج تک ہم نے اس چیز کی ٹو نہیں لگائی, تو باقی چیزیں آپ کیا کریں گے؟ بالکل, آپ نے بہت بہت بہتر فرمایا. آپ کا بہت بہت شکریہ سلیم الطاف صاحب اور عامل سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین, اس کے اوپر تو اب جو سزا ملے گی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے, اور پی سی بی کو بھی اب حرکت میں آنا چاہیے. آپ کو یہ بتاتی چلوں ایک اور بڑی خبر آج کی ناظرین, جو خبر کم اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ یہ جو ہے حق گوئی زیادہ ہے. پاکستان کے وفاقی وزیر پیداوار انور علی چیمہ نے آج اپنی بے بسی کا اعلان کر دیا ہے کہ سرکار پاکستان سٹیل ملز کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں, اس کو بیچ دینا ہی بہتر ہے. پاکستان سٹیل ملز کے جس کی کرپشن کی داستانیں اب داستانیں نہیں رہیں بلکہ خوفناک حقیقتیں بن چکی ہیں, اس کے بارے میں اعداد و شمار ابھی آپ اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی دیکھ رہے ہیں. وفاقی وزیر اپنا دکھڑا سناتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ سٹیل ملز میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ حکومت کو بھجوا دی گئی ہے, اور ان کے مطابق 50% ملازمین ضرورت سے زیادہ ہیں سٹیل ملز میں, انہیں کم کرنا چاہیے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سٹیل ملز 10 ارب روپے کا بیل آؤٹ پیکج مانگ رہی ہے, جبکہ ہمارے پاس 2 ارب روپے ہیں محض. سو یہ 2 ارب روپے دے کر بھی کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, خسارے میں ہی ہم جائیں گے. پاکستان سٹیل ملز 2000 سے 2007 تک منافع بخش ادارہ تھی, جب اسے فروغ کرنے کا بھی سوچا جا رہا تھا. سوال یہ ہے کہ عامر اسے منافع بخش ادارہ فروغ کیوں کرنا چاہتے ہیں جب اپنی ادوار میں ان کو دیکھا جائے, اور جمہوریت کے چیمپئنز جو ہیں ان کے آتے ہی منافع بخش ادارہ جو ہے یہ خسارے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ اور بس اس کی بات نہیں کرے, we're talking about all institutions. کیا یہ ناکامی بھی جمہوریت کے کھاتے میں ہی جائے گی؟ سوال ہمارا ہے, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ جمہوری حکمرانوں کو دینا ہوگا. آج نہیں تو کل تو ضرور دینا ہوگا. We're going to take a very short break. Stay with us. We're going to be right back. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. ناظرین, ہمارا ملک ہو جس کے مسائل سے سبھی آگاہ ہیں, لیکن حل کسی کے پاس موجود نہیں. باتیں کہنے سننے میں بڑی دل کو لگتی ہیں کہ ہر کوئی اس ملک کو لوٹ رہا ہے, یہاں کرپشن نیچے سے لے کر اوپر تک ہے. 300 ارب روپے جو ہیں وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی کرپشن کی مد میں چلے جاتے ہیں. اس ملک میں تاجر اور سرمایہ دار ٹیکس نہیں دیتے, فلاں فلاں کے نام پر کھا گیا. یہ سب باتیں درست ہیں, اور اگر درست نہ ہوتی تو ملک و قوم مقروض نہ ہوتے. لیکن مسائل یہ سب نہیں, مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ان سب بیان کیے گئے زبان زد عام مسائل اور بیماریوں کا سراغ نہیں لگتا. ریاستی نظام اس قدر پیچیدہ اور بدعنوان دوست ہے کہ نہ تو کبھی کوئی پکڑا گیا اور نہ ہی کوئی ثبوت سامنے آیا. گویا لکھت پڑھت رسید نہ کھاتا, ساری بات ہوائی معلوم. اور خاص کر یہ باتیں ان دنوں زور پکڑتی جا رہی ہیں, اسپیشلی بیکاز مے بی وی آر ڈرائنگ کلوزر ٹو الیکشنز ایز ویل. لیکن جب آمریت کو رخصت ہوئے 2 سے 3 سال ویسے ہی ہو جاتے ہیں, تو آمروں کے جاتے ہی ملک میں تاثر یہ بنا دیا جاتا ہے کہ جو حکومت میں ہے وہ دن رات صبح شام بس لوٹ رہا ہے, پیسہ بنا رہا ہے. اور یوں سیاستدان جو بری طرز حکمرانی کی وجہ سے پہلے ہی معلوم بنا ہوتا ہے, عوام اس کو کرپشن کے حوالے سے شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں, اور پھر غیر آئینی ڈنڈا چل جاتا ہے. کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وفاقی وزیر اطلاعات کی ایک آئینی درخواست یہ کہہ کر واپس کر دی کہ انہوں نے ملک کی دولت لوٹ کر باہر کے بینکوں میں منتقل کرنے والے کسی ایک فرد کا بھی نام ظاہر نہیں کیا اپنی پٹیشن میں. عدالت کا یہ بھی کہنا تھا ناظرین کہ درخواست گزار خود وفاقی وزیر رہے, ان کے دور میں بھی تو پیسہ ملک سے باہر گیا اور NRO بھی ہوا. عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سے یہ بھی سوال اٹھایا کہ وہ صرف سیاستدانوں کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں, پیسہ تو تاجروں سرمایہ کاروں نے بھی ملک سے باہر بھجوایا ہے. اب عدالت نے درخواست گزار کو ہدایت کی ہے ناظرین کہ وہ 15 روز کے اندر اندر ترمیمی درخواست دائر کریں اور ان لوگوں کا نام بھی ظاہر کریں کہ جنہوں نے پیسے ملک سے باہر بھجوایا ہے. اب یہ درخواست قومی دولت کے 500 ارب روپے لوٹ کر سوئس بینکوں میں جمع کروانے کے خلاف اور اقوام متحدہ کے ذریعے یہ پیسہ ملک میں واپس لانے کے لیے دائر کی گئی تھی. محمد علی دورانی کی یہ درخواست اور اس میں اٹھائی گئی فریاد قوم کے دلوں کے قریب ہے نیچرلی, لیکن ہم بھی محمد علی دورانی صاحب سے وہی کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ جس کا اظہار سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم میں کیا ہے. سو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ محمد علی دورانی صاحب نے اپنی درخواست میں کسی قومی لیڈر کا نام کیوں نہیں لیا. کیا اس ملک میں صرف کرپٹ سیاستدانی ہیں؟ ہمارے ہاں تو کرپشن اور حرام کھانے کا رجحان اتنا انفارچونیٹلی عام ہو چکا ہے کہ ہمارے کرکٹرز بھی اس سے نہیں بچتے. آج کی تازہ ترین خبر بھی آپ نے سنی ہوگی کہ آج ہی لنڈن میں ہونے والا یہ فیصلہ بھی آیا ہے. برطانوی عدالت نے سلمان بٹ اور محمد آصف کو جوئے میں ملوث قرار دے کر مجرم ٹھہرا دیا ہے. سوال یہ بھی اہم ہے ناظرین کہ درخواست بھی
ماضی کی طرح کی کوئی ایسی کوشش تو نہیں کہ سیاستدان کو بدنام کر کے اقتدار تک غیر منتخب قوتوں کی رسائی کو آسان بنایا جائے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی دورانی صاحب, یعنی کہ کلام شاعر بازبان شاعر. دورانی صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. بتائیے گا مجھے کہ آپ کی پٹیشن کے اندر کیا کیا انکلوڈڈ تھا. کچھ چیدہ باتیں جو مجھے معلوم تھیں وہ تو میں نے بتا دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اس پٹیشن کے اندر 5 کیٹیگریز ہیں جس میں سیاستدان, بیوروکریٹس, جنرلز, ججز اور بزنس مین شامل ہیں, اور یہ بہت زیادہ پٹیشن میں ہے. اس پہ کورٹ میں کوئی بات نہیں ہوئی کہ کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے. بالکل. اس وقت پاکستان دنیا کا جمہوری نظام رکھنے والا واحد ملک ہے جس کے اندر کے اس وقت کرپشن کے اور اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو یو این کنونشن کو رسپونڈ کرتا ہو. احتساب بل گزشتہ 3 سال سے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے پینڈنگ. بالکل. چند سوال ہیں دورانی صاحب, مجھے چند سوال ہیں. پہلے تو آپ نے 5 کیٹیگریز بتائیں کہ آپ نے سیاستدانوں, بیوروکریسی, جنرلوں کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے. مجھے تحفظات پرسنلی جو ہیں, جو سوال میرے سامنے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو واپس بھیج دیا گیا کہ کچھ نام سامنے لاؤ. آپ بھی وزیر رہ چکے ہیں پچھلی حکومت میں, چند نام تو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, آپ کو معلوم بھی ہوگا. اگر ایک تو آپ وہ بھی بتا سکیں. دوسری یہ بات ہے کہ مکمل ایک فہرست تیار کرنا کیا آپ کے بس کی بات ہے وداؤٹ اینی ہیلپ فرام اینی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز؟ ہاں, اب اس میں جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ میں یا آپ ہم جا کے یہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ سوئٹزرلینڈ کی گورنمنٹ ہمیں کسی کی لسٹ دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ آف سوئٹزرلینڈ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ ہمیں یہ قوائف اور یہ حقائق ہمیں فراہم کیے جائیں. اس لیے میں کورٹ کے پاس گیا ہوں کہ جناب حکومت کو اس کے لیے پابند کیا جائے کہ ان تمام افراد کے نام جن کی وہاں پراپرٹی, اکاؤنٹس یا ان کی کمپنیز موجود ہیں وہ ہمیں پاکستان کو دیے جائیں. تو ایسی صورتحال میں میں کسی کا نام دے کے کسی معصوم کو یا کسی مجرم کو یا کسی نامجرم کو میں تو آبویسلی وہ نام نہیں دینا چاہتا. اس وقت آپ دیکھیں 10 سے زیادہ ممالک جو ہیں جس میں امریکہ, یو کے بھی شامل ہے, جس کے اندر موراکو شامل ہے, جس میں قازقستان شامل ہے, وہ اپنے ملک کے سوئٹزرلینڈ کے اندر سرمایہ رکھنے والے لوگوں کے نام حاصل کر چکے ہیں اور ان سے پیسے بھی واپس لے چکے ہیں. انڈیا نے گزشتہ ہفتے اس کے بارے میں سوئس گورنمنٹ کے ساتھ اپنی جو ہے ڈائیلاگ اور اس سے قانون سازی کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. پاکستان کو کیا پرابلم ہے کہ ہم جو ہے 500 ارب ڈالر سے زیادہ کے ہمارے اثاثے اور اکاؤنٹس پاکستان سے باہر ہوں اور ہم ان کو واپس لانے کے لیے کوئی اقدام اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. ابھی تک پتہ نہیں ٹوٹا, حتیٰ کہ ملک کے اندر بھی وہ قانون سازی ابھی تک نہیں ہوئی جس قانون سازی کے تحت ملک کے اندر جو ہے کرپشن کو پکڑا جا سکے. اور اس میں ایک اور بہت دلچسپ امر ہے جو کہ بین الاقوامی قانون سازی میں سامنے آیا ہے کہ اگر فرض کریں سوئٹزرلینڈ کے اندر مسٹر اے کا $100 ملین پڑا ہوا ہے تو اور وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے, یہ میرا یا میری حکومت کا کام نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ یہ کرپشن کا ہے, بلکہ جس فرد کا یہ پیسہ ہوگا اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ میری حق حلال کی کمائی کا ہے یا یہ منی لانڈرنگ کا ہے یا حق حلال کی کمائی کا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام پیسہ جو باہر موجود ہے, وہ تمام پراپرٹیز جو باہر موجود ہیں اور وہ پاکستانیوں کی ہیں, اور اگر کوئی فرد جس کی وہ پراپرٹی ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ کہاں سے لایا ہے تو وہ پیسہ پاکستان کی اسٹیٹ کا حق بنے گا کہ وہ اس کے حوالے کیا جائے. اور آپ سے آخری سوال ہے, یہ بل آپ سینٹ میں کیوں نہیں پیش کرتے؟ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر 3 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے احتساب بل. یہ میں نے کسی سیاسی وکٹمائزیشن یا کسی سیاسی انٹینشن سے نہیں کیا. مجھے پتا ہے کہ میں نے بھیڑیوں کے گروہ میں ہاتھ ڈالا ہے, لیکن میں اس چیز سے مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا ہے اور کس کے پراپرٹی اس میں نکلتی ہے. میرا اس میں انٹرسٹ جو ہے وہ صرف اور صرف عام آدمی کا مفاد ہے. مجھے پتا ہے میرے $67 بلین کے قرضے جو ہیں
وہ تو بیک قلم ختم ہوتے ہیں. اور جو باقی پیسہ اگر پاکستان میں آتا ہے تو پاکستان کا بجٹ ہمیشہ کے لیے قرضوں اور امریکہ اور پوری دنیا کے سامنے کشکول کے بجائے ہم ان سے کیوں نہ اپنے پیسے مانگیں. بہت بہت شکریہ آپ کو درانی صاحب. بہت ہی بہترین اور بہت ہی آسان سا حل ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہمارے غریبوں کا, اس ملک کے رہنے والوں کا 500 ارب ڈالر جو باہر پڑا ہوا ہے بیرونی ممالک میں, اس کو واپس لایا جائے. اس کے لیے انہوں نے پٹیشن دی سپریم کورٹ میں, اس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ ونس اگین وہی ہے کہ جب تک اسٹیٹ آف پاکستان ایکٹیو نہیں ہوگی تب تک اس کے اوپر کوئی کام نہیں جا سکے گا. ہم نے دیکھا کہ ریفرنس ٹو سپریم کورٹ بھی جو بھیجنا تھا کراچی کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے جو ہدایات دی اس پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا. ذوالفقار مرزا نے جن سازشوں کا ذکر کیا اس کے اوپر بھی اسٹیٹ آف پاکستان خاموش رہی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پٹیشن بھی ہمارے سامنے ہے 500 ارب ڈالر کی. پھر سوئس بینک کو بھی, سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو بھی خط لکھنے کا کہا سپریم کورٹ نے 2 سال پہلے, وہ خط آج تک نہیں لکھا گیا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بہت سے کیسز نیب کو بھجوائے, اس کے اوپر بھی کوئی کام ابھی تک نہیں ہو سکا. بلکہ کل ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو کرپٹ ریلوے کے لوگ ہیں ان کے کیسز بھی نیب کو پہنچائے جائیں. چیف جسٹس آف پاکستان کا جو پیار ہے, جو درد ہے پاکستان کے لیے, اس کو تو سلام ہے, لیکن ان کی جو سادگی ہے اس پہ بھی ہنسی آتی ہے کہ یہ حکومت جو ویسے ہی کرپشن کے حوالے سے سوئی پڑی ہے, جو نیب کو ایکٹیویٹ نہیں کرنا چاہتی, جو اکاؤنٹیبلٹی بل کے اوپر پچھلے 2.5 سال سے چپ بیٹھی ہے, وہ کس طرح کرپشن کے حوالے سے کوئی کام کرے گی. مگر آج کے لیے اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے, لکھنا نہ بھولیے گا ہمیں crossfire@dunianews.tv. till I see you all again. Good night. اللہ حافظ.